الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے گھر کے آس پاس جو رہتے ہیں ان کو پڑوسی اور ہمسایہ کہا جاتا ہے۔ دین اسلام میں پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں۔ تمام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر ان کو دینی یا دنیاوی اعتبار سے کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص، مسافر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے مراد وہ شخص ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بن گیا ہو، مثلا سفر کے دوران ساتھی بیٹھا یا کھڑا ہو یا کسی مجلس یا لائن میں لگے ہوئے اپنے پاس ہو، وہ بھی اسی طرح کا پڑوسی ہے اور اس کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہر مسافر کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ اپنا ساتھی یا پڑوسی نہ ہو۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی تین قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو صرف پڑوسی ہے، یعنی اس کا صرف پڑوس کا حق ہے، مثلا کوئی غیر مسلم پڑوس میں رہتا ہے۔ دوسرا مسلمان پڑوسی ہے۔ یہاں دو حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کا، دوسرا پڑوسی ہونے کا۔ تیسرا پڑوسی وہ جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے تین حق عائد ہوتے ہیں، ایک رشتہ دار کا، دوسرا اسلام کا، تیسرا پڑوس کا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے مکان کا دروازہ تمہارے دروازے کے نزدیک و قریب ہو۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بار بار تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ عنقریب وہ اس کو وارث بنا دیں گے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید فرمائی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اس بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہونے لگا کہ شاید آئندہ یہ حکم بھی آ جائے گا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد میں پڑوسیوں کو بھی حصے دیے جائیں۔ اگرچہ ایسا حکم نہیں دیا گیا، مگر ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر تاکید کی گئی ہوگی۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تاکیدی حکم دیا کہ جب تم شوربے والا سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، اور پھر اپنے پڑوس کے گھروں کو دیکھو اور ان کو پہنچاؤ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے مگر اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ان حدیثوں پر غور کریں اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا ان باتوں پر ہمارا عمل ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں مگر ہمیں یہ خبر لینے کی فرصت نہیں ہوتی کہ ہمارے پڑوس کس حالت میں ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہے، ان کو کوئی ضرورت تو نہیں۔ آج ان باتوں کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو گئی ہے۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے پڑوسی یہ کہتے ہیں کہ تو اچھا ہے تو سمجھ لے کہ تو اچھا ہے، اور اگر تیرے پڑوسی تجھے برا کہتے ہیں تو تو برا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے شر اور تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے پڑوسی کو اس کی طرف سے خطرہ ہے، یعنی وہ تکلیف تو نہیں پہنچاتا اور ابھی تک اس نے کچھ کیا بھی نہیں، لیکن اس کا مزاج اس قسم کا ہے
کہ پڑوسی کو ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں یہ کب کیا کر ڈالے، ایسے آدمی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مطمئن نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت رات بھر نمازیں پڑھتی ہے اور دن کو ہمیشہ روزے رکھتی ہے اور صدقہ بھی خوب کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، ایسی عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور کچھ مکھن وغیرہ صدقہ کر دیتی ہے، یعنی اتنی کثرت سے عبادت تو نہیں کرتی مگر وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، ایسی عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ ان کے گھر میں ایک بکرا ذبح کیا گیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو گھر والوں سے پوچھا، ہمارے پڑوس میں جو یہودی رہتا ہے اس کو گوشت ہدیہ دیا؟ پھر وہ حدیث سنائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید ان کو وارث بنا دیں گے۔ مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے زنا کے بارے میں پوچھا کہ زنا کرنا کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے بارے میں پوچھا کہ چوری کرنا کیسا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے۔ چونکہ ہر شخص اپنے پڑوسی کی جان و مال اور عزت و آبرو کا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے امانت دار اور محافظ ہوتا ہے، تو جو شخص حفاظت کے بجائے خود ہی نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ کتنی خطرناک بات ہو گئی، اسی لیے بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے چند حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر میرے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائے تو تم اس کی عیادت کرو، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک رہو، اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر اس میں کوئی عیب دیکھو تو اس پر پردہ ڈال دو، اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اگر اس کو مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، اور اپنے گھر کی دیوار کو اس کے گھر سے اونچی نہ کرو کہ اس کی ہوا کو روک دو، مگر اس کی اجازت سے کر سکتے ہو، اور اپنے کھانے کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ دو مگر یہ کہ اس میں سے اس کو بھی ہدیہ بھیج دو۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ سب سے زیادہ حق اس پڑوسی کا ہے جس کے مکان کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہے۔ تیسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اتنا تاکیدی حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی وارث بنا دیا جائے گا۔ چوتھا سبق ہم کو یہ ملا کہ جب ہم کھانا پکائے تو اس میں سے کچھ پڑوسیوں کو بھی دے دے۔ پانچویں بات حدیث شریف سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا اچھا اور برا ہونا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور نہ کرنے پر ہے، یعنی ہم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم اچھے ہیں ورنہ نہیں۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ پڑوسی کو ستانے والا جنت میں نہ جائے گا۔ ساتواں سبق یہ ملا کہ انسان کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی رعایت کرنی چاہیے، اور تمام لوگوں کو عموماً اور پڑوسیوں کو خصوصاً تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ آٹھویں اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچانا ایمان کا تقاضا ہے۔ نویں بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ برائی کا معاملہ اگر پڑوسی کے ساتھ کیا جائے تو دوسروں کے ساتھ برائی کا معاملہ کیے جانے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔
10واں سبق ہمیں یہ ملا کہ پڑوسی کے تمام حقوق کو ادا کیا جائے۔ ان میں سے پڑوسی کا ایک حق یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اس کو چھپا دیا جائے۔ لہٰذا آج کے اس خطبہ میں پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے جو نقصانات اور وعیدیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔